السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کفن بھی میلا نہ ہوا۔ حضرات، آئیے ایک ایمان افروز حکایت پیش کر رہا ہوں جس سے یقیناً آپ کے دل کی دنیا جگمگا اٹھے گی اور روح کو انشاء اللہ تبارک و تعالی بالیدگی ملے گی۔ یہی صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا اور آپ کو مقام سوس میں دفنایا گیا تو آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پائے کے بزرگ تھے کہ 70 سال کے بعد جب آپ کے جسم مبارک کو مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر مبارک سے نکالا گیا تو آپ کا جسد پاک مکمل صحیح و سالم تھا۔ جسم آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا۔ وصال مبارکہ سے پہلے آپ نے داڑھی کا خط بنوایا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ آج ہی داڑھی کا خط بنوائے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، بلکہ کسی نے بطور امتحان آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دباتے ہی خون اس کی جگہ سے ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی جیسے کہ زندوں کا ہوتا ہے۔ پھر کچھ ساعت کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی۔ آخر حضرت کا وہ کون سا خاص عمل تھا جس کی بنیاد پر یہ کمالات ظاہر ہوتے رہے؟ کبھی قبر سے بھینی بھینی خوشبوؤں کا نکلنا، 70 سال تک جسم پاک کا صحیح و سالم رہنا، پھر دیکھنے میں یوں معلوم ہونا کہ ابھی ابھی آرام فرما رہے ہیں، پھر زندوں کی طرح جسم میں خون کی گردش کا باقی رہنا۔ خدا کی قسم یہ کمالات صرف اور صرف اس لیے تھے کہ وہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے پابند تھے اور ہمیشہ اسی وظیفہ میں سرشار رہتے تھے۔ اسی لیے تو استاد زمن فرماتے ہیں کہ گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، ہو چراغ شب مزار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی یہ یار غار درود۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، جب بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آ جائے اور آپ کا ذکر جمیل چھڑ جائے تو آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا سوغات پیش کر لیا کریں اور درود السلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، یعنی سب سے بڑا بخیل یعنی کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نہ پڑھنا، درود شریف میں سستی کرنا، درود شریف میں تساہلی کرنا بہت ہی بڑی حرمہ یعنی نصیب بے ہے، اور جو شخص درود شریف میں سستی کرتا ہے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص درود شریف میں تساہلی کرتا ہے اس پر فیوز و برکات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الغرض درود شریف نہ پڑھنے والوں کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغب انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک غبار آلودہ ہو یعنی ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ شفاء القلوب میں ایک عبرت ناک واقعہ تحریر کیا گیا ہے جس کو بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اس واقعے کو سننے والے
اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچنے کی کوشش کریں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی۔ قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی۔ وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا، یہ شخص جب سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا، کنجوسی کرتا تھا۔ اب میں اس کی بخیل کو سزا دیتا ہوں اور اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا اور قیامت تک میں اسے ڈستا رہوں گا۔ حضرات، ابھی بھی آپ نے سنا کہ جو شخص درود شریف میں بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، کیونکہ رسول پاک کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، اور یہی ناراضگی خدا کے قہر و غضب کا سبب بنتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کے قبر میں خوفناک سانپ کی شکل میں عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کو کاٹتا اور نوچتا اور پھاڑتا رہتا ہے، اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دی جاتی ہے۔ لہٰذا آئیے آج کی اس نورانی شب میں ایک پختہ ارادہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ عہد و پیمان کیجئے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجئے کہ اب اس کے بعد کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں بخیل کنجوسی نہ کروں گا، کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں کوتاہی نہ کروں گا، کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں سستی اور ڈھیل نہ کروں گا، بلکہ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہوا الہی میرا شعار درود، شہر یا رسول کی نظر کروں سب درود کی تاجدار درود، جان نکلے تو اس طرح نکلے تجھ پہ اے غمزدوں کے یار درود، دل میں جلوے بسے ہوئے ہوں تیرے لب پہ جاری ہو بار بار درود۔ حضرات، اس واقعے کو بھی ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آپ کا دل ہمیشہ درود کی برکت سے زندہ رہے، درود کی ذکر سے زبان میں مٹھاس پائی جائے۔ ایک شخص بڑا متقی پرہیزگار تھا، صوم و صلات کا بھی پابند تھا، مگر درود شریف پڑھنے میں سستی کرتا تھا۔ ایک روز سویا ہوا تھا کہ نیند سے آنکھیں بند تھیں، خواب میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، مگر سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرما رہے ہیں۔ وہ شخص نظر التفات کے لیے بار بار کوشش کرتا رہا، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی توجہ کرم سے محروم رہا۔ بالآخر وہ شخص گھبرا کر بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن میں تجھے پہچانتا نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی امتوں میں سے ایک ادنا امتی ہوں، اور میں نے نیک لوگوں سے سنا ہے کہ آپ اپنی امت کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، مگر تم درود پڑھنے میں اعراض کرتے ہو، اور میری شفقت اسی پر ہوتی ہے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اسے درود شریف نہ پڑھنے کا بڑا احساس ہوا، چنانچہ اسی روز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قسمت نے انگڑائی لی۔ ایک دن پھر اسے خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تمہیں پہچانتا ہوں اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا ضامن بھی ہوں، یعنی تمہاری شفاعت میں کروں گا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھائے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھائے گئے، وہ مہک مہک ہے لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ دعا کیجئے کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی خواب میں ہم سب کو دیدار مصطفیٰ، دیدار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین۔ یہ سچ ہے کہ ہم
اس لائق نہیں ہے، مگر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کہاں تقدیر ہے میری کہ میں پہنچوں مدینے تک، الہی خواب میں ہی شاہ کا دیدار ہو جائے۔ تو توسل ہر نبی کا ہر ولی کا، اے میں بطحا، میرا سینہ تیرے جلووں سے پر انوار ہو جائے۔ شہد کی شیرینی درود کی برکت سے۔ مثنوی شریف میں علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہوں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہوں اور وہاں اگل دیتی ہوں، وہی شہد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھولوں کے رس تو کڑوے اور کسیلے ہوتے ہیں، تو پھر شہد میں یہ مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا کہ گفت چوں خانم بر احمد درود، می شود شیریں و تلخیں رار بود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک رستے بھر آپ درود پاک شریف درود شریف پڑھتی ہوئی آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہد کی یہ لذت و مٹھاس اسی درود پاک کی برکت ہے۔ محترم حضرات، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہی ہے اور درود پاک کی برکت ہی ہے کہ کڑوے و کسیلے رسوں میں شیرنی آ جاتی ہے اور شہد میٹھا پیدا ہو جاتا ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یقیناً جانیں آپ کہ دوستو، یہ وہ مقام غور ہے کہ چمن میں رنگ برنگ کے مختلف پھول ہوتے ہیں، مثلاً جوہی، چمیلی، چمپا، نسر، رات کی رانی، گلاب وغیرہ۔ جس طرح ان پھولوں کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، اسی طرح ان پھولوں کے رس اور ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی میں پھیکا پن پایا جاتا ہے تو کسی میں تلخی، مگر خالق کائنات نے درود شریف میں اتنی تاثیر عطا کر دی اور اتنی طاقت پیدا فرما دی ہے کہ چمن کے پھولوں کی کرواہٹ کو درود کے اس میں مٹھاس میں آ جاتی ہے۔ درود پاک کی برکت سے تمام رسوں میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ذائقے میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ درود پاک کی برکت سے شہد تمام بیماریوں کے لیے شفا بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اگر دعا کو بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاحت، درود شریف کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر نماز کو بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود پاک کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر روزہ بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود شریف کی مٹھاس پیدا کرو۔ اپنے اعمال صالحہ کو بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو درود پاک کی مٹھاس اس میں پیدا کرو۔ اگر دل و دماغ کو دنیا کی خرافات سے پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو اس میں درود پاک کی مٹھاس کو پیدا کرو۔ اگر ذہن و فکر گناہوں سے کے امراض سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس میں درود پاک کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر اعضائے جسمانی کو توانا و تندرست رکھنا چاہتے ہو تو زبان میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ خود بخود دعائیں قبول ہو جائیں گی، نماز بھی قبول ہو جائیں گی، روزے بھی قبول ہو جائیں گے، حج و زکوٰۃ بھی قبول ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح درود چمن کے پھولوں کی کرواہٹ کو درود اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح قبولیت کے اعمال کی رکاوٹ کو دور کر کے اس میں شرف قبولیت کی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے درود۔ اسی موقع پر میں محسن ملت مولانا مبارک حسین صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ مصطفیٰ آ گئے، روشنی آ گئی، بالیقین ایک نئی زندگی آ گئی، اے مغص یہ شہد کیسے میٹھا بنا، پڑھ لی صلی علی شیرنی آ گئی۔ تو حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے جو شہد کڑوے وغیرہ ہوتے ان کو میٹھا کر دیتا ہے، تو سوچیں ہماری زندگی میں جو کرواہٹ ہے اللہ اس کو بھی میٹھا بنا دے گا۔ حضرات، درود شریف میں مقبولیت کی دعا کے لیے اکثیر ہے کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو دعا درود شریف سے خالی ہو۔ آئیے حد شریف ملاحظہ فرمائیں کہ عن عمر بن خطاب قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك على بينك،
ٹھیک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق یعنی لٹک رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نہ پیش کر دو۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بروز قیامت جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین سمعوا باسمی ولم یصلوا علیہ، یعنی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے ظالم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حدیث کریمہ آپ نے سماعت کر لی۔ اب میں ایک ایسی حکایت پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا کر دے گی، جو آپ کے جوش و خروش میں تقویت پیدا کر دے گی، جو آپ کی محبت و خلوص کے اضافے میں ایک اور اہم رول ادا کرے گی، جو آپ کے ایمان و عقیدہ میں پختگی پیدا کرے گی، جو آپ کی دنیاوی و اخروی زندگی کو سنوارنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام امی نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ قاف جانے کا اتفاق ہوا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ معراج کی رات حضور ادھر سے گزرے تھے، میں حضور کو نہ دیکھ سکا، اسی لیے میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ بس یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی اور مجھ سے میرا مرتبہ چھین لیا گیا، مجھ سے میرے بالوں پل چھین لیے گئے۔ تو کہا میں اس کے پاس فرشتے کے پاس گیا، اس نے تمام حال کو بیان کیا اور میں رب کی بارگاہ میں اس فرشتے کی سفارش کے لیے گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جو لغزش ہے، خطا ہے، اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میرے محبوب پر درود نہ پڑے۔ اتنا سننا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کے پاس آئے، کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ درود پڑھو میرے محبوب پر، تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، توبہ قبول کر لیا جائے گی۔ فرشتے نے درود پاک پڑھی، درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا مقام عطا فرما دیا۔ سوچیں ذرا اللہ کتنی محبت اپنے محبوب سے فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی برکت سے ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دے، محبت رسول سے بھر دے اور خوف خدا سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ تمام باتیں جو کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، واقعات سننا چاہتے ہیں تو اب ہمارے چینل نوری گائیڈ کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طریقے کے واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام